یہاں آپ کو خبر دیں، شام سے پاکستانیوں کے انخلا کے حوالے سے اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت۔ وزیر اعظم کی شام سے وطن واپسی کے خواہاں پاکستانیوں کے بذریعہ ہمسایہ ممالک جلد محفوظ انخلا کے لیے لائے عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ شام میں مقیم پاکستانیوں کے محفوظ انخلا کے لیے اقدامات لیے جائیں۔ وزیر اعظم شام میں مقیم پاکستانیوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم اس مقصد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی دمشق میں پاکستانی سفارت خانے کو معلوماتی ڈیسک اور پاکستانیوں سے رابطے کے لیے ہیلپ لائن قائم کرنے کی ہدایت۔ امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے تک دفتر خارجہ کا کرائسس مینجمنٹ یونٹ اور شام اور اس کے ہمسایہ ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں میں معلوماتی ڈیسک 24 گھنٹے فعال رہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، شام سے پاکستانیوں کے انخلا کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم کی شام سے پاکستانیوں کو ہمسایہ ممالک کے ذریعے نکالنے کی ہدایت۔ پاکستانیوں کے محفوظ انخلا کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف رپورٹر اسلام آباد ثناء اللہ خان صاحب۔ جی ثناء اللہ خان صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، اجلاس ہوا ہے اور اس میں نائب وزیر اعظم نے شرکت کی ہے، اس کے علاوہ وزارت خارجہ کے کام اور دیگر احکام نے شرکت کی ہے، اور اس اجلاس میں جو شام کی صورتحال ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا ہوا ہے۔ خاص کر وہاں پر جو پاکستانی ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، وہاں پر جو زیارتوں کے لیے گئے تھے یا وہاں پر کچھ لوگ کام کر رہے تھے، اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ان کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دمشق میں پاکستانی سفارت خانے میں 24 گھنٹے ڈیسک کام کرے گا۔ اس کے علاوہ شام کے جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر بھی سفارت خانوں کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام پاکستانیوں کو شام سے نکالنے کے حوالے سے اقدامات کریں اور وہاں پر فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ دمشق میں اور شام کے جو دیگر شہر ہیں وہاں پر اگر پاکستانی ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے اور ان سے رابطے کیے جائیں اور ان کو ہر قیمت پر کوئی بھی جو سہولت دستیاب ہو پڑوسی ممالک کے ذریعے ان کو ریسکیو کر کے پاکستان بھیجا جائے۔ جی ثناء اللہ خان صاحب ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔